اور ایک ایک گھنٹے کے بعد وہاں پر صورتحال انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ خود ان کا سپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہنڈریڈز آف سولجر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ اندر گئے تھے، ان پر وہاں آگے اتنی مزاحمت ہوئی ہے ان کے خلاف کہ وہ وڈرا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مشین گن سے، اینٹی ٹینک میزائل سے، ہیوی ویپنز ہیں ان کے ساتھ اتنے ان پر حملے کیے گئے ہیں، یہ آگے جا ہی نہیں پا رہے۔ پھر سینٹرل اسرائیل میں کم سے کم 6 دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں۔ آئرن ڈوم ناکام ہو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے مزید خطرناک ویپنز ہیں جو راکٹس اور میزائل ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ریڈ سی والا ان کا بارڈر ہے یہاں پر بھی ان کی ایک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے۔ نتن یاہو کے خلاف آرمی کی بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس وقت اس کا اپنا سروائیول بہت مشکل میں ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ جس دن یہ جنگ ختم ہوگی اس دن اس کی اپنی کرسی بھی چلی جائے گی، اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس جنگ کے دوران بھی اس کی کرسی جا سکتی ہے۔ اس طیب اردگان اب فرنٹ فٹ پر آ گئے ہیں، وہ شخص جو مغرب کا سب سے بڑا حمایتی سمجھا جاتا ہے، جو کہ نیٹو کا ممبر ہے، جو کہ یورپین یونین کا ممبر بننے جا رہا تھا، اب اس نے کھل کر مغرب پر تنقید کی ہے، اسرائیل کے خلاف فوجیں بھیجنے کا آرا ہے، اور امریکہ پر تنقید کی ہے جس کا سخت ریاکشن آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے مغرب کیا تم ہم سے پھر صلیبی جنگیں چاہتے ہو؟ ایم بی ایس کے جو بھائی ہیں جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بڑے ہی امپورٹنٹ دورے پر کل امریکہ روانہ ہو رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ فائنل میٹنگ ہوں گی۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ بات سامنے رکھی جائے گی کہ اگر آپ سیز فائر نہیں کروا سکتے تو پھر آپ ہم سے کوئی گلہ نہ رکھیے گا۔ تمام جو عرب ہیں اب وہ اکٹھے ہوتے ہوئے اور یکجٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ غزہ پر سیز فائر کس طرح سے کروانا ہے، اور اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر ہمارا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا ہم سب مل کر جنگ میں جا رہے ہیں؟ ناظرین، سینکڑوں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں اور سینکڑوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جی ہاں، غزہ میں ایک انتہائی بھیانک جنگ جاری ہے جس میں پوری قوت استعمال کرنے کے باوجود اسرائیل حاوی نہیں ہو پا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ طیب اردگان، یو اے ای اور سعودی عرب بھی اب فرنٹ فٹ پر آ گئے ہیں، کیونکہ غزہ کے مظالم پر اب یوں آنکھیں بند کر لینا عربوں کے لیے ممکن نہیں رہا۔ تو تازہ ترین غزہ کی اس وقت صورتحال کیا ہے، کون سی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ساری ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم غزہ کی صورتحال، وہاں پر جو تازہ ترین اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اور آج کی رات بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ غزہ کے لیے بہت ہی ٹیریفائڈ اور ہولناک ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ایکسٹرا فورسز غزہ کے اندر بھیجی گئی ہیں، اور آج تینوں اطراف سے بہت ہی خطرناک حملے کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ پورا غزہ اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ ٹارچ اٹھا کر ملبے تلے اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان کے پیاروں کا کیا ہوا، وہ کون سی ایئر سٹرائک میں مارے گئے، کون سے ملبے میں وہ دبے ہیں، اس لیے ٹارچز اٹھا کر وہ ملبے تلے جو ہے اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایسا ظلم حالیہ تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اور زندگی دن بدن غزہ میں ناپید ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ہر گھنٹے وہاں پر زندگی ناپید ہو رہی ہے۔ آپ یو این چیف کا اس حوالے سے بیان خود دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یو این چیف وارنز غزہ گروئنگ مور ڈیسپریٹ بائی دا اور ایک ایک گھنٹے کے بعد وہاں پر صورتحال انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے، چاہے وہ خوراک کا معاملہ ہو، چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ ایئر سٹرائک اور بمباری کا معاملہ ہو۔ غزہ میں انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس ایک پوسٹ سے بھی دیکھیے جس کو الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے بورن یسٹرڈے کلڈ ٹوڈے، ایک بچے کی وہ بات کر رہا ہے کہ جو کل پیدا ہوا تھا اور آج مار دیا گیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تو برتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری نہیں ہوا تھا لیکن اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرور جاری ہو گیا ہے۔ تو ایک ایک دن کے بچے وہاں پر زندگی سے جا رہے ہیں، اور اگر الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 2.3 ملین آبادی میں ہاف جو آبادی ہے وہ بچوں کی ہے، اور یہ جو شہید ہوئے ہیں 8,000 سے زائد، ان میں سے بھی ہاف جو تعداد ہے شہید ہونے والوں میں وہ بھی بچوں کی ہے۔ اور وہاں پر فاقوں کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو یہ ایک چارٹ انہوں نے جاری کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس جنگ سے پہلے یعنی 7 اکتوبر سے پہلے 50 ٹرک روزانہ کی بنیاد پر ایوریج داخل ہوتے تھے غزہ میں امداد کے لیے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کم سے کم 100 ٹرکس کی ضرورت ہے، کم سے کم 100 ٹرکس ڈیلی کی بنیاد پر اندر جانے چاہیے امداد کے، لیکن چونکہ بلاکڈ ہے وہاں پر محاصرہ کیا ہوا ہے تو 22 دنوں میں بھی 100 ٹرک اندر نہیں جا سکے، جہاں پر ڈیلی 100 ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پر اس وقت
فاقے ہیں, کھانے کو ایک روٹی بھی وہاں پر میسر نہیں ہے. اور پانی کی صورتحال ناظرین یہ ہے کہ یہ آپ رپورٹ دیکھیے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لوگ جو ہیں وہ سمندر کا جو نمک والا پانی ہے وہ استعمال کرنے پر موجود ہیں. اور بڑی ایک دل دہلا دینے والی اس نے رپورٹ لکھی کہ کبھی تو ایک ٹائم تھا کہ اسی سمندر کو, اسی جگہ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, وہاں پر جا کر ایک اچھی آؤٹنگ ہوتی تھی, لیکن آج اسی جگہ کو ایز اے سروائیول یوز کیا جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپتال ہیں وہاں پر قیامت کا سماں ہے اور نئی وارننگز جاری کی گئی. اس وقت القدس ہاسپٹل جہاں پر ہزاروں لوگ موجود ہیں, اس حوالے سے اسرائیلی فوج نے وارننگ جاری کی ہے کہ امیجیٹلی فوری طور پر اس کو ایویکویٹ کریں کیونکہ ہم یہاں پر بم گرانے لگے ہیں. اور انہوں نے اس ہاسپٹل کی سراؤنڈنگز میں بہت زیادہ بمباری کی ہے اور ارد گرد کی تمام بلڈنگز, ارد گرد کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. اور اس بمباری کے ذریعے بھی وہ وارن کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے امیجیٹلی ایویکویٹ کریں. آپ سوچئے کہ جب اب وہاں پر موجود ہو اور آپ کے ارد گرد دھماکے ہو رہے ہوں, جب آپ کے ارد گرد ایئر سٹرائک ہو رہی ہو تو آپ پر کیا بیت رہی ہوگی. یعنی ہر گرنے والا بم یہی لگتا ہے کہ ان پر ہی کہیں آ کر نہ گرے. تو یہ انتہائی ایک طرح سے بدماشی اور تکبر ہے کہ ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ انہوں نے بہت ہی دکھ کا اس پر اظہار کیا ہے کہ وہاں پر جو ہزاروں زخمی موجود ہیں امیجیٹلی ان کو وہاں سے کیسے ایویکویٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ تو ان کے لیے ایک ڈیتھ کی ایک سزا ہوگی کہ یعنی یہ سزائے موت ہے. جو بندہ وینٹیلیٹر پر ہے, جو آئی سی یو میں ہے, جو چل بھی نہیں سکتا, ان کو اٹھا کر وہ کہاں لے کر جائیں. تو یہ ان کے لیے کسی سزائے موت سے کم نہیں ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل کا مقصد صرف اور صرف وہاں نہتے لوگوں کو مارنا ہے اور وہاں سے غزہ پر مکمل قبضہ کرنا ہے. آپ جیسا کہ یہ رپورٹ دیکھ لیجئے, ایوری تھنگ سجیسٹ اٹ از اے وار آن دا سویلین پاپولیشن, کہ ہر چیز جو وہاں پر ہو رہی ہے وہ ہمیں صرف یہی بتاتی ہے, اسی چیز کا اشارہ دیتی ہے کہ یہ صرف سویلین پاپولیشن کے خلاف جنگ ہے. کوئی مزاحمتی تحریک کے خلاف وہ جنگ نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ اتنے جوگے ہیں کہ ان کے خلاف جنگ کر سکیں. اور وہ رپورٹس بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 20 دنوں میں انہوں نے کیا مارکا مارا ہے اور یہ جو انہوں نے اندر اپنی فورسز بھیجی ہیں ان کے ساتھ کیا بنی ہے. خود آ کر وہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہنڈریڈز آف ان کے فوجی جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. یہ آئی ڈی ایف کے جو سپوکس پرسن ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ 331 اسرائیلی سولجرز کلڈ, 32 taken captive since October 7. At least 230 people taken by Hamas into the Gaza. تو یہ خود ان کا سپوکس پرسن کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہنڈریڈز آف سولجر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور یہ جناب دنیا کی سب سے طاقتور فورس ہے جو وہاں کی ایک آرگنائزیشن سے بھی نہیں لڑ پا رہی اور صرف وار آن پاپولیشن اس نے کر رکھی ہے. پھر اگلا رزلٹ دیکھ لیجئے کیا آیا جناب. IOF infantry unit ambushed by resistance in صوفہ غزہ, یعنی گھات لگا کر ان پر حملہ کیا گیا اور کئی اس میں ہلاک ہوئے اور کئی جو ہے وہ زخمی ہو گئے. Resistance files Israeli incursion in Gaza forces to withdrawal, کہ جو یہ اندر گئے تھے ان پر وہاں آگے اتنی مزاحمت ہوئی ہے ان کے خلاف کہ وہ وڈرا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور رپورٹس یہ آئی ہیں کہ مشین گن سے, اینٹی ٹینک میزائل سے اور ہیوی جو ویپنز ہیں ان کے ساتھ ان پر اتنی مزاحمت کی گئی, اتنے ان پر حملے کیے گئے ہیں کہ یہ آگے جا ہی نہیں پا رہے. 1.5 کلومیٹر اونلی یہ اندر جا سکے ہیں اور وہاں پر بھی اتنے ان کے زخمی ہوئے ہیں, اتنے یہ ہلاک ہوئے ہیں. اور رپورٹس کے مطابق وہاں پر جو اپنی گاڑیاں ہیں, جو اپنا اسلحہ ہے یا اپنے ٹینکس ہیں وہ چھوڑ کر واپس ان کو آنا پڑا. اور ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. الجزیرہ اور کیا لکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ان کے رزلٹ پر کیا کہہ رہا ہے جی, اسرائیلز گراؤنڈ اٹیکس ییلڈ لاٹس آف بینگ لٹل سکسیس, کہ دھماکے بہت کر رہے ہیں, شور بہت مچا رہے ہیں, لیکن سکسیس کتنی ملی ہے, لٹل, بالکل تھوڑی معمولی سی کامیابی ملی ہے, لیکن دھماکے بہت زیادہ ہیں اور شور بہت زیادہ ہے. پھر غزہ پر بمباری کے جواب میں پورے اسرائیل پر راکٹس برسائے جا رہے ہیں. اس وقت یہ آپ تصویر دیکھیے, یہ شارون کا علاقہ ہے جو کہ بالکل ساحل سمندر کے پاس ہے. یہاں پر بہت سارے راکٹس گرے ہیں. پھر سینٹرل اسرائیل میں کم سے کم 6 دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں اور رپورٹس کے مطابق آئرن ڈوم ناکام ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے مزید خطرناک جو ویپنز ہیں, جو راکٹس اور میزائل ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں. اسی لیے جو آئرن ڈوم ہے وہ اس کو ناکام نہیں بنا رہا. اور ابھی 3-4 دن پہلے ایک بڑا خطرناک حملہ ہوا تھا سینٹرل اسرائیل پر, جس کی آج انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے, جس میں ایک بلڈنگ کو اس نے ہٹ کیا تھا اور بہت زیادہ وہاں پر نقصان ہوا ہے. اسی طرح
اس طرف سے حملے ہو رہے ہیں. پھر یہ جو ریڈ سی والا ان کا بارڈر ہے یہاں پر بھی ان کی ایک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے. یہ آپ خود دیکھ لیجئے, اسرائیلی سرویلنس پوسٹ ان اریٹیریا اٹیکڈ سورسز ٹو المیادین. یہاں پر ان کا ایک سولجر جو ہے وہ مارا گیا ہے. اس طرف جو انہوں نے سرویلنس پوسٹ لگائی ہوئی تھی وہاں پر اٹیک ہوا ہے. پھر لبنان بارڈر پر مسلسل اٹیکس جاری ہیں. ان کے کئی ٹینکس وہاں پر تباہ ہوئے ہیں, ان کے کئی سرویلنس جو اکوپمنٹ ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں, ان کے کئی ڈرون انہوں نے تباہ کیے ہیں. تو تمام اطراف سے اسرائیل پر جوابی حملے جو ہیں وہ مکمل طور پر ہو رہے ہیں. یہ جناب غزہ کی صورتحال تھی, اور کتنی ان کو کامیابی مل سکی ہے وہ بھی میں نے آپ کو پروف کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ذرا آگے چلیے کہ نتن یاہو کے خلاف جنرلز کی, ان کے آرمی کی بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ نتن یاہو کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت. اس کا اپنا سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے. ابھی نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا نتن یاہو نے کہ یہ جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ دار جو انٹیلیجنس سروسز ہیں اور جو آرمی چیف ہے وہ ہے. اور یہ الزام لگانے کے بعد اس نے پھر اپنا ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اور معذرت بھی کی, کیونکہ اس کو اتنا آگے سے رسپانس آیا, اس کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ مجھے ہی کرسی سے ہٹا نہ دے. تو اس نے نہ صرف اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا بلکہ اس پر معذرت بھی کی ہے. لیکن اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے کہ نتن یاہو نے لائن کراس کر دی ہے, ہماری فورسز پر الزام لگا کر اس کی قیمت اس کو چکانی پڑے گی. پھر یہ آپ دیکھیے سائنز آف رفٹ ان اسرائیلی وار کیبنٹ. تو نتن یاہو اور باقی جو اس کی وار کیبنٹ ہے, جو آرمی چیف ہے, جو ڈیفنس منسٹر ہے, ان سب میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ بات تو طے ہے کہ جس دن یہ جنگ ختم ہوگی اس دن اس کی اپنی کرسی بھی چلی جائے گی. اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس جنگ کے دوران بھی اس کی کرسی جا سکتی ہے, اسی لیے اس نے فوری طور پر اپنا ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیل دی گئی تھی ریزسٹنس فائٹرز کی جانب سے کہ ہمارے پاس جو پریزنر ہیں, جو ہاسٹیجز ہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہیں, اور اسرائیل میں جو فلسطینی قیدی ہیں وہ آپ ایکسچینج کر لیں ہم سے. لیکن اس بندے نے وہ ڈیل ریجیکٹ کر دی, کیونکہ یہ امن نہیں چاہتا, یہ کوئی معاہدہ نہیں چاہتا, یہ کوئی سولوشن نہیں چاہتا, بلکہ صرف یہ تباہی چاہتا ہے, یہ وائلنس چاہتا ہے, یہ جنگ چاہتا ہے. اور پھر اب جو فیملیز ہیں ان ہاسٹیجز کی وہ بہت زیادہ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں, اس کے خلاف مزاحمت وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اسرائیل میں. اور یہ آپ دیکھیے پریزنر ایکسچینج, اسرائیلی کیپٹیو فیملیز ڈیمانڈ آنسرز فرام نتن یاہو, کہ اب وہ فیملیز اس سے جواب مانگ رہی ہیں, وہاں پر پروٹیسٹ کر رہی ہیں, بہت بڑے بڑے مظاہرے کر رہی ہیں کہ تمہیں جب مل رہے تھے, جب ہمارے ہاسٹیجز مل رہے تھے تو تم نے کیوں نہیں لیے. تو ہر طرف سے اس پر پریشر بڑھتا جا رہا ہے, اور آنے والے چند دنوں میں اس کا اپنا سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں طیب اردگان کی. طیب اردگان اب فرنٹ فٹ پر آ گئے ہیں. وہ شخص جو مغرب کا سب سے بڑا حمایتی سمجھا جاتا ہے, جو کہ نیٹو کا ممبر ہے, جو کہ یورپین یونین کا ممبر بننے جا رہا تھا, اب اس نے کھل کر مغرب پر تنقید کی ہے, اسرائیل کے خلاف فوجیں بھیجنے کا ان کو للکارا ہے, اور امریکہ پر تنقید کی ہے, جس کا سخت ریاکشن آیا ہے اسرائیل سے, مغرب سے اور امریکہ سے. طیب اردگان کی یہ سٹیٹمنٹس اس لیے بہت عام ہیں کہ وہ ان کے بہت کلوز الائے ہیں, ان کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں. وہ اسرائیل کا دورہ کرنے والے تھے, ان کے ساتھ $6 ارب کی ٹریڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ آگے بڑھانے والے تھے. اور اس ساری چیزوں کے بعد جب انہوں نے یہ والی تقریر کی ہے اور ان کو للکارا ہے تو صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے. گزشتہ روز انہوں نے 1 ملین کی ریلی کو, ایک بڑا اجتماع تھا, وہاں سے انہوں نے خطاب کیا اور بڑی سخت انہوں نے تقریر کی. پہلے 2-4 چیزیں اس کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ہم راتوں کو آ کر گردن سے دبوچ لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کیا دنیا کو پتہ نہیں کہ یہ ایک آکوپائر ہے, یہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. کیا دنیا کو پتہ نہیں کہ یہ وار کرمنل ہے, یہ وہاں پر وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے. اور کیا مغرب کو نظر نہیں آتا کہ کس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اور یہ ایون سیز فائر تک کا نہیں کہہ سکے. مغرب کی منافقت کو کا پردہ انہوں نے چاک کرتے ہوئے کہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اے مغرب, کیا تم ہم سے پھر صلیبی جنگیں چاہتے ہو, کیا تم پھر سے صلیبی جنگوں کی طرف جا رہے ہو. یعنی جو ایک بڑی تاریخ رہی ہے یروشلم کے لیے, جو کئی 100 سال تک صلیبی جنگیں چلتی رہی ہیں, اس کی واضح طور پر دھمکی لگائی ہے طیب اردگان نے. اور اس کے ریاکشن میں کیا ہوا ہے آپ خود دیکھ لیجئے. A snake will remain a snake, یعنی یہ اسرائیلی اب اپنے اتحادیوں کو, امریکہ اور مغرب کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سانپ پر ہی ہمیشہ سانپ ہی رہے گا.
یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے اور تم اس کو اپنے اندر شامل کرنے والے تھے تو یہ ایک سانپ ہے اور اس نے ہمیشہ ڈسنا ہی تھا اور تم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم میں شامل ہو جائے گا، تو بالکل وہ مسلمان جو ہے وہ آپ میں شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جو وہاں کے ایک بڑے اہم سیاستدان ہیں انہوں نے کیا کہا جی، ٹرکی بیکمنگ دا اسکواڈ آف نیٹو آفٹر پریزیڈنٹ اردگان کالڈ اسرائیل آ وار کرمنل، یعنی وہ جو انہوں نے سچ بولا ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا، وہ ان کو بہت زیادہ جا کے چبھا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا جی ٹرکی از بیکمنگ اے اسکواڈ، تو وہ اسکواڈ وہاں پر امریکہ میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جو وہاں کے جو سیاستدان ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، جو اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں، تو ان کو انہوں نے اسکواڈ کا نام دے رکھا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی بھی اب اس اسکواڈ میں شامل ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک تنزین ٹرم ہے جو انہوں نے طیب اردگان کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ طیب اردگان کا ان کے خلاف کھڑا ہونا یہ کتنا بڑا سمبل ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہم اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے جا رہے تھے، جو ہم ٹریڈ کرنے جا رہے تھے، جو آگے چیزیں بہتر ہونے والی تھیں، وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ 100 سال لگانے کے بعد اسرائیل ان کے قریب ہوا اور تعلقات بہتر ہوئے، اور انہوں نے جھٹ سے کہا کہ ہم مطلب طیب اردگان نے کہا کہ اب سب چیزیں ختم ہو گئی۔ کیوں انہوں نے کہا ختم ہوئی؟ کیونکہ یہ جو آپ نے مظالم کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس تقریر کے بعد اسرائیل نے اپنے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ ترکی سے واپس بلا لیے ہیں۔ تو اس طرح صورتحال دونوں ملکوں کے درمیان بہت کشیدہ ہو چکی ہے اور جنگ کی دھمکی لگا دی ہے، عسکری مدد کی طیب اردگان نے دھمکی لگا دی ہے۔ تو آنے والے 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ عملی طور پر کیا اقدام کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ آپ بھی کامنٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یار مطلب یہ سارے بیانات دے رہے ہیں، یہ صرف للکار رہے ہیں، عملی اقدامات کدھر ہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ جو ان کے ہمسائے ہیں، جو ان کے وارث ہیں، وہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، جو ان کی نسل ہے، ان کی وہاں پر نسل کشی کی جا رہی ہے، تو وہ کتنی مشکل کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اور جنگ چھیڑ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ سب کو پتہ ہے، ترکی کو، ایران کو، باقی سب کو، کہ اگر یہ جنگ ہم نے چھیڑی تو یہ پوری دنیا میں بہت بڑی تباہی لے کر آئے گی، کیونکہ اسرائیل تو جنگ چاہتا ہے، اس کے اتحادی تو جنگ چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے جنگ کرتے آئے ہیں، لیکن جب یہ جنگ چھیڑیں گے، عرب جنگ چھیڑیں گے، تو وہ بہت بڑی تباہی لے کر آئے گا۔ اس لیے یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان باتوں سے ہی مذاکرات کے ذریعے ہم یہ مظالم بند کروا سکیں، سیز فائر کروا سکیں۔ لیکن اگر 2-4 دنوں میں صورتحال یہی رہی تو پھر یہ خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے، ان کو انوالومنٹ عسکری طور پر کرنی پڑے گی۔ اب آ جائیے سعودی عرب کے حوالے سے، ایم بی ایس کے جو بھائی ہیں جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ بڑے ہی امپورٹنٹ دورے پر کل امریکہ روانہ ہو رہے ہیں، اور یہ جب سے بائیڈن حکومت میں آیا ہے یہ سعودی عرب کی جانب سے پہلا اس لیول کا وزٹ ہے۔ بڑی امپورٹنٹ وہاں پر میٹنگز ہونے والی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ فائنل میٹنگ ہوں گی اور اس میں فائنلی بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی، جس میں سعودی عرب کی جانب سے یہ بات سامنے رکھی جائے گی کہ اگر آپ سیز فائر نہیں کروا سکتے تو پھر آپ ہم سے کوئی گلہ نہ رکھیے گا، اور پھر آپ ہمیں کوئی یہ ڈائریکشن نہ دیجیے گا کہ آپ ڈی ایسکلیٹ کریں یا آپ معاملات کو آگے نہ بڑھائیں۔ اگر تم فل فور یہ سیز فائر کروا سکتے ہو تو کرواؤ، اگر نہیں تو پھر ہم اپنا جو ہے وہ اپنا معاملہ خود وہاں پر نمٹائیں گے۔ تو یہ بہت کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای اب بڑا کھل کر میدان میں آیا ہے۔ یو اے ای بڑا اچھا اس کا سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس نے فوری ایک ایمرجنسی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کال کی ہے غزہ کے حوالے سے، اور وہ کل وہ میٹنگ شیڈیول ہو گئی ہے منڈے کو، یعنی سعودی عرب کا یہ جو وزٹ ہے ہائی آفیشل کا وہ کل ہو رہا ہے، پھر سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ وہ بھی کل شیڈیول ہے۔ تو کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس وہاں سے ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ایران اور سعودی عرب کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی آپس میں فون کال ہوئی ہے، اس سے پہلے قطر اور ایران کی آپس میں فون کال ہوئی تھی، اب ایران اور سعودی عرب کی ہو رہی ہے۔ تو تمام جو عرب ہیں اب وہ اکٹھے ہوتے ہوئے اور یکجٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب ہم نے غزہ پر سیز فائر کس طرح سے کروانا ہے، اور اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر ہمارا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، کیا ہم سب مل کر جنگ میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ تو وہ ساری چیزیں بہرحال ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ آخر میں آپ کو صرف امریکی کرنل ڈوگلس کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ اس صورتحال کی پیشگوئی کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں if the Israelis strike decisively into Gaza, they are going to get a two-front war. Then you are dealing with other actors: Syria, Turkey, Iran. America has nuclear weapons stored in Turkey.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس جنگ کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر ترکی، ایران اور سیریا کا وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ پر جنگ ہوگی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو نیوکلیئر ویپن ہیں وہ ترکی میں سٹورڈ ہیں۔ تو یہ ان کا کرنل پیشگوئی کر رہا ہے، جو میں آپ کو پہلے بات کر رہا تھا کہ عربوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہتی ہے تو پھر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے، اور ان کی باتوں سے اس واضح اشارہ ہے تمام آگے آنے والی چیزوں کا۔ میں نے آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھی ہیں، ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔